Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mrs. Nazma Atar from Government College for Women, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. This lecture is for class BS Urdu. Subject is functional English. Today's topic is dialogue writing. In this lecture, we will discuss the basic rules and how to write a good dialogue. There are 4 types of conversation: debate, dialogue, discourse, and diatribe. We are discussing here dialogue writing. What are the 5 purposes of dialogue writing? It makes the story advance. A major feature of dialogue is that it moves the story forward in a more straightforward way than a narrator's explanation would. It develops the characters. Characters can also evolve through dialogue. It brings dynamic. It provides realism. It defines characters. It provides informations. यानी कि किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर में पर्टिकुलरली कोई नावल ड्रामा जो भी हम लिखते हैं उसमें जो डायलॉग होता है वो मेजर पार्ट करता है. स्ट्रेट फॉरवर्डली डायलॉग के ज़रिए ही स्टोरी जो है वो मूव करती है और करैक्टर जो है वो ग्रेजुअली डेवलप होते हैं ऑडियंस के सामने, स्टेज पर या कहानी या किताब पढ़ते हुए करैक्टर ही कहानी को आगे लेकर बढ़ते हैं. कहानी को जो करैक्टर्स हैं वो रियलिज़म पैदा करते हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोरी के बारे में होती है वो करैक्टर के थ्रू ही रीडर्स को दी जाती है. हाउ टू राइट नेचुरल डायलॉग. कहते हैं जी इट इज़ अ टाइप एक्चुअली डायलॉग इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन. डाया मीन टू, डायलॉग मीन कन्वर्सेशन. अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन. नॉर्मली जो डायलॉग होते हैं जो स्टूडेंट्स ने लिखना होता है वो अनसीन होता है. आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं. यू टॉक टू अ डॉक्टर, यू टॉक टू अ शॉपकीपर, टीचर, फ्रेंड एंड सम टाइम योर रिलेटिव्स. You really talk daily. But in this lecture we will discuss that how to drive the talk into a dialogue writing. हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि वो कहते हैं डायलॉग टैग्स सिंपल, कि हमें सिंपल लैंग्वेज में बात करनी होती है और सिंपल लैंग्वेज में जो हम बात कर रहे होते हैं उसमें एम्ब्रॉयडर्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब हम डायलॉग राइटिंग करेंगे. ना ही हम सुपर नेचुरल किस्म की गुफ्तगू करेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा फैंटेसी क्रिएट करेंगे. वो कहते हैं मेक ईच करेक्टर साउंड डिस्टिंक्ट, यानी हर करेक्टर जो भी लिखा जाए डायलॉग के थ्रू वो डिफरेंट और मजबूत होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए. हर करेक्टर का जो डिस्क्रिप्टिव है उसका जो एक्शन है वो एक्शन जो है उसकी टोन, इंटोनेशंस, उसका मूड, उसका डायलॉग जो है वो डिलीवर होना चाहिए. करेक्टर जो है वो अपना रिलेशन डेवलप करे, यानी रिलेशन कैसे, कहानी के इर्द गिर्द जो करेक्टर रिवॉल्व करता है उसकी रिवॉल्विंग जो है वो कहानी को प्रमोट करे. शो डोंट टेल एज मच एज़ पॉसिबल. कोशिश की जाए कि डायलॉग्स के ज़रिए रीडर को कहानी समझ आ जाए, ये ना हो कि हम बार बार एक ही बात को रिपीट करते रहें. वो कहते हैं जी कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप बेहतरीन डायलॉग्स लिख सकते हैं. स्पीकर के जब भी कोई नया करेक्टर इंट्रोड्यूस कराया जाए तो एक न्यू पैराग्राफ इंट्रोड्यूस कराया जाए और हर पैराग्राफ जो है वो शॉर्ट होना चाहिए ताकि बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सके. पंचुएशन जो है वो कोटेशन और एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ होनी चाहिए. लॉन्ग स्पीचेस विद सेवरल पैराग्राफ्स डोंट हैव एन एंडिंग कोटेशंस. यूजिंग सिंगल कोट if the person speaking is quoting someone. कम डायलॉग्स जब लिखे जाते हैं डायलॉग्स तो कोटेशंस वो कहते हैं कि स्मॉल होनी चाहिए. तो सिंगल पर्सन जो है वो सिंगल यानी कोटेशंस यूज़ करके डायलॉग डिलीवरी को इजी करना चाहिए ताकि आसानी से लिखा जाए. मेन बात यहाँ पर जो पंचुएशन है, कहते हैं कि वर्ड्स जो हैं वो स्किल ऑफ राइटिंग में वह बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन जब डायलॉग जो हैं वो 50% वर्ड्स पर काम करते हैं और 50% जो हैं वो पंचुएशन पर काम करते हैं. जितनी कन्वर्सेशन टू पर्सन के दरमियान होती है
وہ جتنی بہترین انداز میں اس کی پنچویشن کی جائے گی اتنی بہترین انداز میں ریڈرز کو پڑھنے میں آسانی ہوگی اور وہ سمجھ سکیں گے کہ کہانی کیا ہے. اس میں آپ کانٹریکشنز بھی یوز کر سکتے ہیں اینڈ جو کوٹیشنز ہیں وہ انورٹڈ کاماز میں ہوں گی. اگر کوئی WH والے ورڈ استعمال ہوتے ہیں، مثلاً کیا ہوا، کیسے ہوا، کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو فقرے کے آخر میں سوالیہ نشان لگائیں گے. حیرت کا اظہار کریں گے تو مارک آف ایکسکلیمیشن لگائیں گے. مور دین 2 یا 3 تھنگس کو ڈسکرائب کریں گے تو کوما یوز کریں گے. جب آپ کی بات مکمل ہو کر جائے گی، جو بھی کریکٹر ہم لکھ رہے ہیں وہ مکمل کوئی بات کہے گا تو اس کے بعد ہم فل اسٹاپ لگائیں گے. پھر دوسری اہم ترین بات ہے کہ جو بھی ڈائلاگ لکھیں گے، ڈائلاگ لکھنے کے لیے دیر از اے گڈ اسٹارٹ. ایوری ون نو اباؤٹ اٹ کہ گریٹنگس ہوں گی، السلام علیکم، ہیلو، ہائی، جو بھی لکھنا ہوگا وہ ہم کریکٹر کی اور سچویشن کے مطابق لکھیں گے. پھر اس کے بعد مین آئیڈیا، مثلاً ہم لکھ رہے ہیں دیر از اے کریکٹر، دیر از اے ڈائلاگ بٹوین فادر اینڈ سن اباؤٹ دا جنریشن گیپ. تو فادر اور سن کے جو ہے وہ جس طرح سے سلام دعا ہوگی پہلے گڈ اسٹارٹ کریں گے، پھر مین آئیڈیا کی طرف جائیں گے. آئیڈیا جو ہے اس کو وی ول ہیو ٹو کمپوز دا آئیڈیا اینڈ گیو دا کمپریہینسو ویو ٹو دا ریڈر وٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ. اس کے بعد ایک دم سے آپ نے بریک نہیں لگا دینی، آپ نے ڈائلاگ کو اسکلفل طریقے سے اینڈ کرنا ہے. یعنی جو گفتگو کی جا رہی ہے اس کو آہستہ آہستہ کرنا ہوگا. جب آپ اس کو سمرائز کر لیں گے تو ایک پراپر اینڈ ہوگا. پراپر اینڈ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ بات ختم کریں گے تو بات ختم کرتے ہوئے آپ اسے کہتے ہیں کہ اللہ حافظ، اسٹے بلیس، گڈ بائے، ٹیک کیئر، اس طرح کا الفاظ انتخاب کریں گے اور اپنے ڈائلاگ کو مکمل طور پر ختم کریں گے. ڈائلاگ میں خاص بات تک یہ خیال رکھنا چاہیے کہ نارمل ہونا چاہیے. کریکٹر شوڈ بی ویری اوتھینٹک ہونے چاہیے، ریئلزم ہونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس تھوڑا سا ہیومرس اسٹائل بھی ہونا چاہیے درمیان میں جب آپ مین آئیڈیا بتا رہے ہوں، کہ ڈائلاگ پڑھنے والا بور نہ ہو جائے بلکہ وہ اس کو استھیٹک سینس اس کی ساتھ ساتھ رہے اور وہ ہیومرس اسٹائل میں بات کی جائے تاکہ بہترین انداز میں اس کو ہم سمجھ سکیں. کہتے ہیں اسٹارٹ اے نیو پیراگراف ہو گیا. یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ نیو پرسن اگر انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. دیکھیں جی ڈائلاگ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ بٹوین 2 پرسن کنورسیشن ہے. اٹ کین بی مور دین 2 پرسن، 3 to 4 پرسن. فیملی گیٹ ٹوگیدر میں بھی گفتگو ہوتی ہے. یہ ہم کنورسیشن پڑھ رہے ہیں. میک شیور ریڈر نو ہو از ٹاکنگ. ایک بات کا امتحان ضرور خیال رکھنا چاہیے جب ہم ڈائلاگ رائٹ کرتے ہیں کہ ریڈر جو ہے وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے اور وہ کیا بات کر رہا ہے. گیو اے بیلنس مکس آف ایکشن اینڈ ٹاکنگ. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ڈائلاگ رائٹنگ ہوتے ہیں اس میں جو ایکشنز ہیں ان کے درمیان اور جو بات کی جا رہی ہے وہ بیلنس رکھا جائے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ کریکٹر اگر مور دین 2 کریکٹر ڈائلاگ ڈلیور کر رہے ہیں تو ایکول سے ہونی چاہیے، کہ ایکول ڈائلاگ جو ہیں وہ ڈسکس کرنے چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی ایک شخص کا جو ڈائلاگ ہے وہ 2 to 3 لائنز کا ہے اور اس کا جو آنسر ہے وہ سنگل 1 ورڈ کا ہوگا. اس طرح سے وہ بہترین ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. بہترین ڈائلاگ وہ ہے جس کی کمپوزیشن بہت بہتر ہو، 2 to 3 شارٹ سنٹینس میں ہو اور کمپریہنسو اور کنسائز ہو. ٹرائی اینڈ ریزالو دا ڈسکشن بائی دا اینڈ آف دا پیج. کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی ڈسکشن کی طرف جا رہے ہوں، کسی بات کے ڈائلاگ کو رپیٹ کر رہے ہوں تو اس کو مکمل کریں، یعنی ادھورا نہیں چھوڑ دینا چاہیے. ڈائلاگ اس قسم کا ہونا چاہیے کہ سمجھ آئے. اگر ہم ڈیلی لائف کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک بات کے بعد وین یو ٹاک ٹو دا نیکسٹ ٹاپک ڈسکس اٹ کمپلیٹلی اینڈ کمفرٹیبلی. بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہا وداؤٹ افیکٹو ڈائلاگ ایون دا بیسٹ پلاٹ اور بک آئیڈیا ول فال فلیٹ. رینڈرنگ your effect for successfully publishing a book all but useless. Because if the dialogue is bad, reader will put the book down because dialogue is often what readers pay the most attention to. وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو تمام کتابیں لکھی جاتی ہیں بیسڈ آن دا ڈائلاگس. سم ٹائم
ہم ڈائلاگ جو ہیں وہ پیراگراف کی صورت میں بھی لکھتے ہیں. اگر آپ نے کوئی ایکسپیرینس کیا ہو ناول پڑھنے کا یا نہ کوئی کہانی پڑھنے کا تو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ڈائلاگ جو ہیں وہ پیراگراف کی صورت میں بھی لکھے جاتے ہیں اور وہ موو کرتے ہیں کہانی میں. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہی پوری سٹوری کو افیکٹو بناتے ہیں، چارمنگ بناتے ہیں، سکسیسفل بناتے ہیں. لہٰذا ڈائلاگ جو ہے جب بھی لکھا جائے وہ کلیئر ہونا چاہیے، سمجھ اس میں آنی چاہیے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ کلیئر ہے، کہنے کا مقصد کیا ہے، اور جو پراپر انداز میں ہونا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ ایک اور پوائنٹ ہے کہ اس میں ٹائم اینڈ اسپیس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم بات کرتے ہوئے کسی ایسی بات کو بیان کریں جو کئی مہینوں پہلے ہوئی ہو یا بعد میں ہوئی ہو یا بعد ابھی ہونی ہو. تو ہم اس کو کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس. اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ڈائلاگ رائٹنگ از اے آرٹ ڈیفینیٹلی، جو اس میں ہمیں کانفلکٹ نہیں پیدا کرنا لکھتے ہوئے. کہانی کو بالکل کلیئر اور بات جو بھی کی جا رہی ہے اسے کمپیکٹ اور سکسیسفل انداز میں لکھیں گے تو کہانی اور جو بھی آپ کہانی لکھ رہے ہیں یا ڈائلاگ لکھ رہے ہیں یا کوئی بھی چیز لکھ رہے ہیں وہ بہت بہترین انداز میں پیش کی جا سکتی ہے. اسٹوڈنٹس، ہمیں ضرورت ہے اب پریکٹس کرنے کی کہ ہم پریکٹس کریں گے. کم از کم ہمیں 5 سے 6 ڈائلاگ جو ہیں وہ لکھنے چاہیے. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہونی چاہیے. آپ نے اپنی اسائنمنٹ لکھنی ہے. میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں اگزامپل کے طور پر 2 to 3 جو ہے وہ ڈائلاگ رائٹنگ کی پریکٹس کرواؤں گی. پھر وہ آپ خود بھی اس کی پریکٹس کریں گے. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ پیپر میں آپ کو ان سین ڈائلاگ دیا جاتا ہے، سچویشن بتائی جا سکتی ہے اور کریکٹرز کے نام یا سچویشن بتائی جا سکتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں لکھیں. تو آپ کو کریکٹر وہ لکھنا ہوگا. تو ہم اگلے لیکچر میں آپ کو پریکٹس کریں گے ہم اگلے لیکچر میں ہاؤ ٹو write a dialogue. These are the basic rules and regulations and style of the dialogue writing. That's all today. Thank you very much. Stay blessed.